سب کو شہید کہتے ہیں جناب عباس تو غازی، سبب کیا، وجہ کیا ہے؟ میں ایک نئے زاویے سے بات آپ تک پہنچا رہا ہوں، غور کیجیے گا۔ یہ جس زمانے میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ زمانہ جنگ و جدال کا زمانہ ہے۔ ہم جیسے جو عمر کے مالک ہیں انہوں نے کم از کم 5-6 جنگیں دیکھ لی، ہم سے جو بزرگ ہیں انہوں نے اور بھی جنگیں دیکھی ہوں گی۔ ان تمام جنگوں میں جو اسلحے استعمال ہوتے ہیں ان اسلحوں کو کہا جاتا ہے رسمی اسلحہ یا روایتی اسلحہ۔ جو اسلحے استعمال ہوتے ہیں رسمی اسلحہ، مثلا افغانستان پر حملہ ہوا، بے کون سا اسلحہ استعمال ہوا؟ کا رسمی اسلحہ۔ کویت پر حملہ ہوا، کون؟ رسمی اسلحہ۔ تو ان تمام جنگوں میں جو اسلحے استعمال ہوتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے رسمی اسلحہ۔ اس رسمی اسلحے نے ہمیں بتایا کہ کوئی اسلحہ غیر رسمی بھی ہے۔ تھوڑا جاگ جائیں تو میں بات کو آگے بڑھاؤں۔ رسمی اسلحے نے ہمیں بتایا کہ کوئی اسلحہ غیر رسمی بھی ہے۔ اب رسمی اسلحہ کسے کہتے ہیں اور غیر رسمی اسلحہ کسے کہتے ہیں؟ رسمی اسلحہ اس اسلحے کو کہا جاتا ہے جس کے استعمال کے بعد انسان نقصانات اور تباہی کا اندازہ لگا سکے۔ ہائے 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 ہائے۔ رسمی اسلحہ اس اسلحے کو کہا جاتا ہے جس کے استعمال کے بعد تباہی اور نقصانات کا انسان اندازہ لگا سکے، اور غیر رسمی اسلحہ اسے کہتے ہیں جس کے استعمال کے بعد نقصانات اور تباہی کا انسان اندازہ نہ لگا سکے۔ جہاں اندازہ لگایا جا سکے رسمی اسلحہ، اور جہاں نہ لگایا جا سکے غیر رسمی اسلحہ۔ یہ گورنمنٹ جو آپ کو لائسنس دیتی ہے یہ کون سا اسلحہ ہوتا ہے؟ رسمی اسلحہ۔ تو اس رسمی اسلحے نے ہمیں بتایا کوئی اسلحہ غیر رسمی بھی ہے۔ غیر رسمی اسلحہ کون سا ہے؟ جس کے استعمال کے بعد نقصانات اور تباہی کا انسان اندازہ نہ لگا سکے۔ اور دنیا میں 9 ایسے ممالک ہیں جنہوں نے یہ غیر رسمی اسلحہ بنا رکھا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، جس میں آپ کا بھی ملک ہے۔ 9 ایسے ممالک جنہوں نے بنا رکھا ہے، جس میں آپ کا اور 2 ایسے ملک ہیں جن پر یہ اسلحہ استعمال ہو چکا ہے اور آج تک وہ نقصانات اور تباہی کا اندازہ نہ لگا سکے۔ اور کیا آپ نے؟ تو ہم نے پوچھا ان سے جنہوں نے یہ اسلحہ بنا رکھا ہے، کیا آپ نے یہ اسلحہ کیوں بنایا؟ تو آج تک کسی ملک نے یہ نہ کہا کہ ہم نے یہ اسلحہ استعمال کرنے کے لیے بنایا ہے۔ ارے اب تو بولے بھائی، کسی ملک نے آج تک یہ نہ کہا، جب سے یہ اسلحہ عالم وجود میں آیا آج تک کسی نے نہ کہا کہ ہم نے یہ اسلحہ استعمال کرنے کے لیے بنایا ہے۔ جب پوچھا کیوں بنایا، کہ ہم نے یہ اسلحہ استعمال کرنے کے لیے تھوڑی بنایا ہے۔ کیوں بنایا؟ کہ اس لیے بنایا ہے تاکہ اپنے دشمن ملک کو یقین دلا دیں ہائے 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 کہ ہمارے پاس یہ اسلحہ ہے، لہذا دشمنی کی جو حد ہے اس سے آگے مت بڑھنا۔ اگر آگے بڑھ گئے تو ہم یہ اسلحہ استعمال کر سکتے ہیں، لہذا جو حد ہے اس سے آگے مت بڑھنا۔ اگر آگے بڑھ گئے تو ہم یہ اسلحہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو صرف اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ دشمن ملک کو یقین دلایا جائے کہ ہمارے پاس یہ اسلحہ ہے، لہذا دشمنی کی جو حد ہے اس سے تجاوز نہ کرنا، ورنہ ہم یہ اسلحہ استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر استعمال ہو گیا تو پھر تباہی اور نقصانات کا تم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہر غیر رسمی اسلحے کا
کمال یہ ہے کہ استعمال نہ ہو. نہیں بول رہا ہے میرا مجمع میں، کیا کروں بھائی؟ بہت بڑی بات میں نے کہی، آپ نے غور نہیں کیا. ہر غیر رسمی اسلحے کا کمال یہ ہے کہ استعمال نہ ہو. استعمال کرنا کمال نہیں ہے، بچا لے جانا کمال ہے. ہائے 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 ہائے. استعمال کرنا کمال نہیں ہے، بچا لے جانا کمال ہے. اگر استعمال ہو گیا تو پھر تم اندازہ نہیں لگا سکتے تباہی کا. تو بنایا اس لیے جاتا ہے تاکہ دشمن کو یقین دلایا جائے کہ ہمارے پاس یہ اسلحہ ہے، لیکن تجاوز نہ کرنا. اب اللہ جانے کون سمجھا کون نہیں سمجھا. یہ کربلا میں جتنے تھے یہ سب مملکت حسینی کے رسمی اسلحے تھے جسے امام نے استعمال کیا. عباس مملکت حسینی کا وہ غیر رسمی اسلحہ تھا جسے امام نے دکھایا ضرور ہے مگر چلایا نہیں ہے. امام نے دکھایا ضرور ہے مگر استعمال نہیں کیا، چلایا نہیں. بہت توجہ. سلسلے کا آخری فقرہ. اور ہر غیر رسمی اسلحہ اس وقت تک غیر رسمی رہتا ہے جب تک دشمن ملک اس سے بہتر اسلحہ نہ بنا لے. ہائے ہائے ہائے. بہت بڑی بات میں نے کہا، آپ نے غور نہیں کیا. ہر غیر رسمی اسلحہ اس وقت تک غیر رسمی رہے گا جب تک کوئی ملک اس سے بہتر نہ بنا لے. جس دن اس سے بہتر بن گیا وہ کہلائے گا غیر رسمی، یہ بن جائے گا رسمی، یہ بن جائے گا رسمی. عباس اس وقت تک غازی کہلائیں گے جب تک دشمن عباس سے بڑا بہادر نہ پیدا کر لے. تمام ہو گیا، باقی کل انشاءاللہ. دلیل کیا ہے کہ استعمال نہیں کیا؟ دلیل کیا ہے؟ مقتل کی ساری کتابیں گواہ ہیں. صرف اتنا کہا تھا امام نے، بھیا عباس پانی کی کچھ سبیل کرو، پانی کی سبیل کرو. یہ نہیں کہا کہ بھیا عباس پانی لے آؤ، اس لیے کہ اگر یہ کہہ دیتے بھیا عباس پانی لے آؤ تو پھر دنیا کی کوئی طاقت نہ تھی جو عباس کو پانی لانے سے روک لے. صرف کہا بھیا عباس پانی کی سبیل کرو. ابھی میں نے مساق کا غازی کیا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا. یہ دلیل ہے کہ غازی کے چاہنے والے ہیں آپ، اور عباس یہ آپ کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. اے میرے آقا، یہ آپ سے کچھ نہیں چاہتے، صرف اتنا چاہتے ہیں کہ جنت میں آپ کے قدموں میں جگہ مل جائے.
ارباب یدا میں اکثر پڑھتا ہوں، جب تک زندہ رہوں گا پڑھتا رہوں گا، بغیر جناب عباس کے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، بغیر غازی کے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ کیا دلیل ہے؟ مشہور روایت آپ سنتے رہتے ہیں کہ میدان محشر ہوگا اور ایک آواز گونجے گی، اے اہل محشر اپنی اپنی آنکھوں کو بند کر لو، فاطمہ کی سواری گزرنے والی ہے۔ شہزادی زہرا آئیں گی، اہل محشر اپنی اپنی آنکھوں کو بند کر لے۔